अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब आरामको ऑयल कंपनी पर मिसाइल फायर करके सब कुछ राख करके रख दिया। अब ये हमले सऊदी अरेबिया के अंदर यमन कर रहा है या यूनाइटेड स्टेट्स। तस्वीर आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी अगर 3 पॉइंट्स को आप समझ लो। एक थोड़ा सा हिस्ट्री आपको समझना पड़ेगा इसके लिए। नंबर 1 अरब स्प्रिंग क्या चीज़ है। नंबर 2 यमन क्राइसिस को समझना पड़ेगा, यमन के हालात क्या थे और क्या है आजकल, और एक पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट को। इन तीनों चीज़ों को अगर आप बगौर से समझोगे तो सारी तस्वीर आपको अजहर में शम्स साफ वाज़ेह आ जाएगी कि ये चल क्या रहा है। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि अरब स्प्रिंग क्या चीज़ है। व्हाट इज़ अरब स्प्रिंग। उर्दू में अगर हम माना करें तो इसका तो यही मतलब बनता है कि अरब का बहार, लेकिन ये वो मौसमी वाला बहार नहीं है। अरब में पहले जो गवर्नमेंट थे वो थे मानार्की। मानार्की क्या चीज़ है? मानार्की मतलब बादशाहत, सुल्तनत। बादशाहत मतलब एक स्टेट का जो लीडर है वो एक बादशाह है। उस बादशाह के बाद उसका बेटा उस स्टेट का लीडर बनेगा, फिर वो बादशाह होगा, उसके बाद उसका पोता होगा, फिर पड़पोता होगा। मतलब एक खानदान ही उस स्टेट के ऊपर रूल करेंगे। इसको हम कहते हैं मानार्की, इसको हम कहते हैं बादशाहत, जो कि डेमोक्रेसी के बिल्कुल उलट है। अब अरब ममालिक में ये मानार्की, ये बादशाहत बहुत अरसे से चली आ रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि लोग इससे बहुत तंग आ गए थे ऑलरेडी, लेकिन चिंगारी इसको मिली सन 2010 में। कब? सन 2010 में। 2010 में मोहम्मद बाउजूजी, शायद उसका नाम था, तुनीसिया का एक बाशिंदा था जो फल बेचता था। उसने इस हालात से तंग आकर खुद को आग लगाकर खुदकशी कर दी कि यह बादशाहत का ये निज़ाम हमको गर्क और तबाह कर रहा है। इसी चिंगारी से सारे अरब ममालिक, पहले तुनीसिया में, बाकी फिर इजिप्ट, लेबनान, लीबिया, सीरिया, यमन, सब में बागी पैदा हो गए और खड़े हो गए हुकूमतों के खिलाफ कि हमको अब बादशाहत हटानी है, अब जमहूरियत लाना है। और इससे सबसे बड़ा फायदा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ने उठाया। यूनाइटेड स्टेट्स ने ही उन बागियों को सपोर्ट किया कि हटाओ अपने बादशाहत, अपने इन रूलर्स को हटा दो और डेमोक्रेसी लाओ। डेमोक्रेसी ही तुम्हारे लिए अच्छी है, गरीब को अपना हक अच्छी तरह से मिलेगा। अब देखो, इसी को हम कहते हैं अरब स्प्रिंग। ये जो बागी कड़े हो गए और हुकूमतों को हटाना चाहते थे, रिजल्ट इसका क्या हो गया? तुनीसिया में जहां पर ये स्टार्ट हुआ था, ट्यूनिश प्रेसिडेंट जिसका नाम था बिन अली, 1987 से लेकर 2011 तक ये हुकूमत कर रहा था तुनीसिया के ऊपर। इसने रिजाइन कर दिया, रिजाइन दे दिया 2011 के बाद। इस अरब स्प्रिंग की वजह से ये बागी जो खड़े हो गए कि हमको बादशाह को हटाना है, डेमोक्रेसी, जमहूरियत लाना है। इसी तरह से कज़ाफी को आपको पता है कि मारा गया 2011 में। वीडियोस आपने देखी होगी कज़ाफी को मारने के दौरान जो शूट हुई थी, तो कज़ाफी को मारा गया। इसी तरह से इजिप्ट का रूलर जो था होस्नी मुबारक, इसने तो लफा भी कर दिया, जिससे बहुत से लोग मारे गए, पुलिस वगैरह ये मारे गए। ये होस्नी मुबारक भी चला गया। ये 1981 से लेकर 2011 तक इजिप्ट पर हुकूमत कर रहा था, इसको भी हटा दिया गया। सीरिया के अंदर बशर अल असद था, इसके साथ भी यही किया गया। आज तक ये हालात सीरिया भुगत रहा है। सेम यही चीज अरब स्प्रिंग का हिस्सा यमन भी बन गया। सऊदी अरेबिया बच गया, जिसको यूएसए ने बचा दिया। यूएसए ने क्यों बचा दिया? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट का बहुत बड़ा फायदा था इसमें। पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट में हम एक्सप्लेन करेंगे अब। तो यमन भी इस आग के अंदर जल गया। अब देखो, यमन में किसकी हुकूमत चल रही थी? अब्दुल्लाह सालेह की। अब्दुल्लाह सालेह के खिलाफ भी लोग खड़े हो गए, बागी खड़े हो गए कि ये बादशाह को हमें हटाना है, हमें डेमोक्रेसी लानी है, जमहूरियत लाना है। अब होता है यहां पर स्टार्ट यमन क्राइसिस। तो ये हुआ अरब स्प्रिंग। इन शॉर्ट अगर हम कहें कि बागी जो बादशाहत के खिलाफ, मानार्की के खिलाफ खड़े हो गए और जमहूरियत, डेमोक्रेसी लाना चाहते थे अरब ममालिक में, इसको हम कहते हैं अरब स्प्रिंग। स्टार्ट हुआ था 2010 में। मुख्तलिफ ममालिक में इसके रिजल्ट देखने को मिले। यमन क्राइसिस क्या चीज है? यमन में क्या हो रहा था? आप देखो, यमन में जब अरब स्प्रिंग का हिस्सा यमन भी बन गया, उसका शिकार बन गया, तो अली अब्दुल्ला सालेह उस वक्त इस यमन का बादशाह था। इसके खिलाफ जब बागी खड़े हो गए तो एक मिलिट्री कमांडर था जिसका नाम था मोहसिन अली अहमार। ये भी उन बागियों के साथ मिल गया और बागियों को सपोर्ट कर रहा था कि हाँ, हटाओ सालेह को, हटाओ बादशाहत को, हटाओ, हमें डेमोक्रेसी, जमहूरियत लाना है। अब बहुत से लोग इस दौरान अहमर के नीयत पर शक करने लगे कि ये मिलिट्री कमांडर सालेह को तो हटाना चाहता है, लेकिन खुद डिक्टेटरशिप लाना चाहता है। मानार्की को हटाकर डिक्टेटरशिप लाना चाहता है, डेमोक्रेसी नहीं लाना चाहता। तो इसीलिए कुछ लोग जाकर सालेह के साथ मिल गए, कुछ लोग अहमर के साथ मिल गए, और इसी तरह से 2 ग्रुप बन गए। इन दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा झड़प स्टार्ट हो गया। इसी को तारीख यमन क्राइसिस में जब हम स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि सालेह वर्सेस अहमर, सालेह वर्सेस अहमर, सालेह वर्सेस अहमर, यही चीज है। अब देखो, इनके झड़प के दरमियान
تیسرے بندے نے سائیڈ ہیرو نے آ کر اس سے سب سے بڑا فائدہ اٹھا دیا. اس تیسرے بندے کا نام تھا عبد الملک الہودی. وہ دو بلیاں آپس میں لڑ رہی تھی نا, ایک کہہ رہی تھی کہ یہ روٹی میری ہے, دوسری کہہ رہی تھی کہ یہ روٹی میری ہے. تو بیچ میں بندر آ گیا. تو بندر بولنے لگا کہ میں آپ دونوں کی صلح کروا لیتا ہوں اور روٹی برابر میں تقسیم کر دیتا ہوں. تو روٹی کو اس بندر نے کاٹ دیا. جب دیکھ لیا تو پہلے ایک بلی کو بولا کہ تمہاری والی روٹی تھوڑی سی زیادہ ہے, اس کو کم کر دوں گا. تو ایک نے والا کھا لیا اس کی روٹی سے. پھر دیکھ رہا تھا کہ نہیں, اب آپ کی والی زیادہ ہو گئی ہے تو اسے بھی میں یہ ایک نوالا لے لوں گا, تمہاری والی روٹی اس کے برابر ہو جائے گی. پھر جب اسے نوالے لیے, پھر اس کو کہنے لگا کہ اب تمہاری والی زیادہ ہے, اس سے ایک اور نوالا لوں گا. وہ لیا, پھر اس کو کہنے لگا اب تمہاری والی زیادہ ہے, یہ بہت کم ہوگی, اس سے ایک نوالا لوں گا. نوالا کر کر کے سارا کچھ بندر نے کھا لیا اور بلی وہاں پر ویسے کی ہی ویسے ہی رہ گئی. یہی چیز یہاں پر ہوا تھا. دیکھو, یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے, بیچ میں آ گیا عبد الملک الہودی. اب آپ کو ایک بات اپنے ذہن میں یاد رکھنا ہے کہ یمن ایک مسلم کنٹری ہے, ٹھیک ہے. اس میں تقریباً 65% آبادی سنی ہے اور اس کی 35% آبادی جو ہے وہ شیعہ ہے. شیعہ سنی سب سے بڑا جھگڑا مسلم امت کے درمیان چل رہا ہے, آپ کو پتہ ہے. اسی لیے تو یہ تار غلام رہ رہے ہیں, 2 ارب ہو کر بھی غلام ہے دنیا کے اندر. جب تک ہم اس سیکٹرینزم کو, جس کی طرف نبی علیہ السلام نے اشارے بھی کیا ہے, یہ ہم نہیں ہٹاتے, ماننا پڑے گا ہم کو کہ شیعہ کے اندر بھی غلطیاں ہیں, سنی کے اندر بھی غلطیاں ہیں. غلطیوں کو ہٹانے کے لیے قرآن اور حدیث کے اسٹریٹ لائن پر آنا پڑے گا, غلطیاں ہٹ جائے گی, ایک مٹھی ہم ہو جائیں گے, اور پھر اسلام صرف ایز اے مذہب نہیں, ایز اے دین دنیا پر بھی قائم ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کی طرف مسلمان سوچے تو اب یہاں پر دیکھو, شیعہ سنی, تو یہ الملک الہودی جو تھا یہ شیعہ تھا, اور یہ احمد اور صالح جو تھے یہ دونوں سنی تھے. تو شیعہ سنی تو آلریڈی ایک بہت بڑا کنفلکٹ ہے. تو اس الملک الہودی کے ساتھ سارے کے سارے شیعہ مل گئے اور اس کی اپنی ہی ایک الگ آرمی بن گئی. اس آرمی کو ہم کہتے ہیں ہاؤدیز. اب دیکھو یہ نقشہ ہے, ٹھیک ہے, یہ یمن ہے, یہ سعودی عربیہ ہے. یمن کے اس علاقے میں, یہ جو علاقہ ہے, اس علاقے میں ہاؤدیز مطلب شیعہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے. تو یہاں پر ہاؤدیز, یہ جو آرمی تھی, انہوں نے اپنے بیسز, اپنے کیمپ سب کچھ یہاں پر لگا لیے. یہاں سے یہ اٹیک کرتے تھے یمن کے اس حکمران کے خلاف, صالح کے خلاف. پھر خیر صالح وہاں سے ہٹ بھی گیا, پھر منصور الحادی آ گیا, اور پھر صالح جا کر الٹا ہاؤدیز کے ساتھ مل گیا. پوری ایک کہانی ہے. یہاں پر ہم سعودی عربیہ کے ریلیشن سے یہ سب کچھ سمجھ رہے ہیں, تو سعودی عربیہ کی طرف آ جاتے ہیں. اب دیکھو یہاں پر یہ سعودی عربیہ جو تھا یہ سپورٹ کر رہا تھا صالح کو. صالح ہاؤدیز کے خلاف تھا, ہاؤدیز صالح کے خلاف تھے. تو چونکہ سعودی عربیہ اس وقت صالح کو سپورٹ کر رہا تھا, تو دشمن کا دوست جو ہے وہ بھی دشمن ہوتا ہے. ہاؤدیز کا دشمن صالح تھا, صالح کا دوست سعودی عربیہ تھا, تو ان ہاؤدیز کا دشمن سعودی عربیہ بھی بن گیا. اسی طرح سے ہاؤدیز نے حملے کرنا شروع کر دیے سعودی عربیہ کے اندر بھی. اب چونکہ ہاؤدیز شیعہ تھے, اور ہم کو پتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں ایران وہ ملک ہے جس میں شیعہ آبادی بہت زیادہ ہے, یہ بھی ایک شیعہ ملک ہے. تو اس ایران کی طرف سے ہاؤدیز کو سپورٹ ملنے لگا کہ سعودی عرب کو مارو, ان سنیوں کو مارو جو سنی ہمارے شیعہ کے خلاف لڑ رہے ہیں, یہ سپورٹ بھی ملنے لگا. تو ہاؤدیز اور بھی مضبوط طاقت بن گئے, سعودی عربیہ کے اوپر اٹیکس کرتے تھے. اور سعودی عربیہ کے آلریڈی تعلقات ایران کے ساتھ بھی خراب چل رہے تھے, اب یہاں سے یمن کا خطرہ بھی لاحق ہو گیا. تو اس سعودی عربیہ کو ٹارگٹ بنا کر, چونکہ یو ایس اے کی بہت بڑی ضرورت تھی سعودی عربیہ, تو یو ایس اے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے سعودی عربیہ کو کہا کہ دیکھو تمہاری سیکیورٹی کی ذمہ داری میں دوں گا, لیکن اگر تم میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ گے تو سعودی عربیہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, دوستی کا ہاتھ بڑھا دیں گے, دوستی کر لیں گے, کیا کرنا ہے مجھے. اس دوستی کے اندر ہم کو سب سے پہلے پیٹرو ڈالر ایگریمنٹ کو سمجھنا ہے. پیٹرو ڈالر ایگریمنٹ کیا چیز ہے؟ سعودی عربیہ کو امریکہ نے کہا کہ ساری دنیا کو تم آئل بہت بڑی مقدار میں ایکسپورٹ کرتے ہو, لیکن آپ کو کرنا ایک کام ہے کہ اس ساری دنیا کو آپ نے بتانا ہے کہ اب جو آئل میں بیچوں گا, تیل بیچوں گا, تو وہ میں یو ایس ڈالر میں بیچوں گا. اگر تمہارے پاس یو ایس ڈالر ہے تو میں تم کو تیل دوں گا, یو ایس ڈالر تم مجھے دو گے. اگر یو ایس ڈالر نہیں ہے تو تمہاری کرنسی سے میں تمہیں تیل نہیں دینے والا. پیٹرو ڈالر ایگریمنٹ کے کل 3 پوائنٹس ہیں, سمجھو اس کو. دیکھو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا, جب سعودی عربیہ یہ شرط تیل بیچنے کے لیے رکھے گا, جتنی بھی کنٹریز ہیں ان ساروں کو پہلے یو ایس ڈالر خریدنا ہوگا.
اگر ان کو سعودی عربیہ سے تیل خریدنا ہے تو ان سب کو پہلے سعودی ڈالر خریدنا پڑے گا. سعودی ڈالر جب وہ خریدیں گے اس سعودی ڈالر کو سعودی عرب کے حوالے کر کے ان سے تیل خرید سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2. تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے سعودی عربیہ کو کہہ دیا کہ اس طرح سے اگر تم ڈالر کے ساتھ کرو گے پیٹرول کا ایگریمنٹ ڈالر کے ساتھ تو ہم اس کے بدلے تم کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. تمہاری ملک کی سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہو گئی, چاہے ایران سے بچانا ہو, عراق سے جو ایک جھوٹا منگڑت واقعہ بھی پھر انہوں نے بنایا تھا صدام حسین کا, وہ سارا واقعہ آپ نے پڑھ چکا ہوگا, اگر نہیں پڑھ چکا ہے تو اس پر بھی انشاءاللہ کلیئرفیکیشن کر دیں گے. یمن بھی ہے, ان ساروں سے بچانا سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہے, تم بس ہماری یہ بات مان لینا. اس سے امریکہ کیا کرنا چاہتا تھا, اپنے ڈالر کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈومیننٹ کرنا چاہتا تھا کہ ساری کی ساری دنیا ڈالر پر منحصر ہو جائے, ڈیپینڈنٹ ہو جائے. اس طرح سے ڈالر کی انفلیشن ریٹ بھی بہت زیادہ سلو ہو جائے گی اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اکانومی میں ڈالر ایک راج چلائے گا, اور ڈالر راج چلائے گا تو امریکہ راج چلائے گا. سمپل سی بات ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پیٹرو ڈالر ایگریمنٹ. اب دیکھو آج کل کے حالات میں آپ کو پتا ہے کہ یوکرین کے اوپر رشیا نے حملہ کر دیا ہے. امریکہ ہر ملک کے پاس جا رہا ہے, ترڑے مار رہا ہے کہ تم رشیا کے خلاف بولو تاکہ ساری کی ساری دنیا رشیا کے خلاف ہو جائے. تو پاکستان کے پاس بھی ہو گیا, پاکستان تو اب وہ والی کنٹری ہے نہیں, یہ تو آنکھ میں آنکھ ڈال کر اب بات کرتی ہے. تو پاکستان نے سمپلی کہہ دیا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, رشیا کے خلاف میں نہیں بولوں گا, تمہارے خلاف بھی نہیں بولوں گا, لیکن رشیا کے خلاف بھی نہیں بولوں گا. سیم یہی چیز پھر جا کر سعودی عربیہ کو جب امریکہ نے کہہ دیا تو سعودی عربیہ نے پاکستان کو دیکھ کر کہ پاکستان تو باپ بن گیا, تو سعودی عربیہ بھی کچھ آنکھ دکھانے لگا کہ اب اس امریکہ کی غلامی سے باہر آنا ہے. تو سعودی عربیہ نے بھی کھلا انکار کر دیا کہ چلو ہم بھی رشیا کے خلاف آواز ہم بھی نہیں اٹھاتے. تو اس پر یونائٹڈ اسٹیٹ کو تو غصہ آ گیا, تو اس نے اپنی سیکیورٹی کو لوز کر دیا. جب اس نے اپنی سیکیورٹی کو لوز کر دیا تو اس پر سعودی عربیہ کو اور بھی بہت غصہ آ گیا. تو سعودی عربیہ کیا کرنے لگا, اس نے پیٹرو ڈالر ایگریمنٹ سے تھوڑا تھوڑا منہ پھیر دیا. فار ایگزامپل چائنا کے ساتھ جب وہ ڈیل کر رہا تھا آئل کی اس بار, تو چائنا کو سعودی عربیہ نے کلم کلا کہہ دیا کہ دیکھو اگر آپ کو تیل خریدنا ہے پیٹرو ڈالر ایگریمنٹ جائے بھاڑ میں, پیسیفک اوشن میں اس کو پھینک دو, میں تم کو تمہارے یوان میں تیل بیچنے کے لیے تیار ہوں. سیم چیز رشیا نے بھی کر دیا. رشیا تو کہہ رہا کہ میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں سارا لین دین یوان میں کروں گا. تو اس طرح سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالر کے مد مقابل یوان آ رہا ہے, تو یہ دونوں بن گئے اب ایک دوسرے کے سوتن. تو اس سے امریکہ کو اور بھی غصہ آ گیا, اس نے اپنی سیکیورٹی کو اور بھی لوز کیا, اور اب آج آپ کو یہ مل رہا ہے کہ سعودی عربیہ میں مختلف علاقوں میں اٹیکس توڑے سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ اٹیکس پہلے بھی ہو رہے تھے لیکن آج کل توڑے سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جس طرح سے اس آرامکو آئل کمپنی پر میزائل فائر کر کے سب کچھ راکھ کر کے رکھ دیا. اب اس سچویشن کو دیکھ کر آپ خود بخود بآسانی بتا سکتے ہو کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے. یمن نے کیا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس نے کیا ہے. مطلب انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھ کر آپ کو تصویر کا سارا رخ سب کچھ سمجھ میں آ چکا ہوگا.